السلام علیکم ناظرین، علم ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ان کے نکاح میں تھی۔ تاریخی کتب میں ان کا نام درج نہیں، قرآن کریم میں ایسی کوئی تفصیل موجود نہیں، تاہم اکثر روایت میں ہے کہ حضرت ایوب ایک کامل اور صادق شخص تھے جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے اور بدی سے دور رہتے۔ اللہ نے خوشحالی اور اولاد و مسرت خوب بخشی تھی۔ اچانک وہ ایک سخت امتحان میں ڈال دیے گئے، مال و دولت برباد ہوئی، اہل و عیال پر مصیبت نازل ہو گئی، جسم و جان کو طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا پر شاکر و صابر تھے اور کبھی شکایت کا ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ بعض اسرائیلی روایت کے مطابق وہ بہت برے امراض کا شکار تھے، یعنی جذام اور پھوڑے پھنسیوں کا اس حد تک بڑھ جانا کہ بدن گل سڑ جاتا اور سخت بدبو پیدا ہو جاتی، مگر قرآن کریم میں اس قسم کی کوئی تفصیل مذکور نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بربادی اور خستہ حالی کے بعد تمام رشتہ دار، دوست و احباب سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور دنیا میں اللہ کی ذات اور وفادار بیوی کے سوا کوئی ان کا ساتھی نہ رہا۔ ان کی زوجہ محترمہ ہر وقت اپنے نیک شوہر کی خدمت، دلجوئی اور تیمارداری میں مصروف رہتی اور دنیا بھر کے انسانوں میں وہی ایک ہستی تھیں جو شروع سے آخر تک ان کے دکھ درد میں شریک رہیں۔ وہ بستی سے باہر ایک جھونپڑے میں مقیم ہو گئے تھے۔ ان کی زوجہ روزانہ ان کے زخم دھوتی، کیڑے نکالتی اور رات دن ان کی تیمارداری کرتی۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ محترمہ نے اپنے محبوب کی انتہائی تکلیف اور دکھوں سے بے چین ہو کر کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کو ٹھیس پہنچی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے خاوند سے متعلق کہا تھا، مگر وہ بات اللہ پر توکل کے اصول کے خلاف تھی۔ بات کا مطلب یوں سمجھا گیا کہ انہیں خدا کی رحمت کی امید باقی نہیں رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا صبر اور توکل ایک مثال بن چکا ہے، اس انتہائی خراب حالت میں بھی کب ایسے کلمات برداشت کر سکتے تھے؟ سخت ناراض ہوئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 13 برس کا طویل عرصہ انتہائی مصیبت اور کرب میں بسر کیا اور ان کی صابرہ بیوی جوش و خروش اور خلوص و محبت سے ان کی خدمت کرتی رہی۔ کئی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ محنت و مشقت بھی کرتی تھیں تاکہ گزر بسر اچھا ہو سکے، پھر گھر کا کام کاج بھی انجام دیتی تھی اور اس کے ساتھ اپنے شوہر کی دیکھ بھال اور تیمارداری بھی کیا کرتی تھیں۔ ایک ایسا شخص جو نہ چل پھر سکے، نہ خود کھا پی سکے، بلکہ تقاضوں کو ادا کرنے سے بھی قاصر ہو، پھر جذام کی وجہ سے سخت بدبو بھی آتی ہو، کون ایسی وفادار بیوی ہوگی جو پورے 13 سال تک سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھنے کی ہمت کر سکتی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ در حقیقت ان کی بیوی کی بھی آزمائش تھی، تاکہ دنیا میں ثابت ہو جائے کہ خدا پرست بیویاں عام عورتوں سے اس قدر بلند ہوتی ہیں کہ انہیں بے وفائی اور خود غرضی کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ وہ سراپا اثار، قربانی اور شفقت و رحمت ہوتی ہیں۔ خدا پرست خاتون اپنے فرض کو انجام دینے اور نیکی کرنے میں ہمیشہ سب سے ممتاز ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ پوری دنیا کی دولت، سکھ، چین اور آرام و راحت کو ٹھکرا کر تکالیف اور مصائب کو ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مقصد رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 رشتہ دار ان کی رسمی عیادت کے لیے آئے، تو ان میں سے ایک نے واپس جا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس کے پاداش میں انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ سننے والے نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام تک بھی پہنچا دی تو وہ سخت بے چین ہوئے اور فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، مگر اب تیرے بندے ایسی بات کہنے لگے ہیں جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ واش روم کے لیے اٹھے تو بیوی نے کپڑے سے پردہ کر دیا۔ جب فارغ ہوئے تو وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھوکر مارے۔ چنانچہ آپ نے حکم الہی کی تعمیل کی تو وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا۔ فوراً وہیں غسل کیا تو تندرست اور توانا نظر آنے لگے۔ باہر بیوی منتظر تھی۔ جب باہر آئے تو وہ صحت مند اور تر و تازہ دیکھ کر پہچان نہ سکیں۔ تب آپ نے انہیں بتایا کہ میں ایوب ہی ہوں۔ اب قسم پوری کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ ایک طرف ایسی نیک اور پاک بیوی تھی
جن کی وفاداری اور خدمت کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری طرف قسم پوری کرنے کا سوال تھا۔ سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ کیا فیصلہ کریں۔ آخر وہی نازل ہوئی کہ وہ تنکوں کا ایک لٹھا بنائے اور ان سے مار کر قسم پوری کر لیں۔ زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام کا حسن وفا، خدمت و ہمدردی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قسم پوری کرنے کے لیے علیحدہ سے حکم نازل فرمایا۔ ایک طرف وہ ناشکر گزار اور احسان فراموش عورتیں ہیں جن کے سر پر ہمیشہ اپنی ضروریات اور آرام و آسائش کا بھوت سوار رہتا ہے، ایک طرف یہ مایہ ناز عورتیں ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامک سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔